اللہ والے ان کے ہاں کوئی بد ہو، بد کو بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ ہر ایک کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کا کردار یہ ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب نے حضرت ذوالنون مصری کے حوالے سے لکھا، اور امام ابو عبد الرحمن السلمی نے کتاب الفتوہ میں یہ واقعہ حضرت شیخ معروف کرخی کے لیے لکھا۔ اپنی اپنی تحقیق ہے۔ امام ابو عبد الرحمن سلمی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے دادا شیخ ہیں۔ خیر، ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں کشتی پر۔ توبہ کیسے ہوتی ہے اور توبہ والے اہل اللہ، ان کا اللہ کے بندوں سے سلوک کیا ہوتا ہے، اس آئینے میں ہمیں اپنے سلوک کو آج رات وہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا مخلوق خدا سے کیا سلوک ہے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی بچوں سے سلوک کیا ہے، پڑوسیوں سے سلوک کیا ہے، اہل معاشرہ سے سلوک کیا ہے، غریبوں سے، رشتہ داروں سے، واقفوں ناواقفوں سے کیا سلوک ہے۔ یہی تو ایمان کی روح ہے۔ اسی سلوک کو حسین بنانے کے لیے تو مصطفیٰ آئے ہیں۔ آقا نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو آیا اس لیے ہوں کہ لوگوں کے اخلاق کو اعلیٰ بنا دوں۔ کشتی میں سفر کر رہے ہیں حضرت ذوالنون مصری، ساتھ اس کشتی میں دیکھا کہ 20 جوانوں کی جماعت ہے، شراب پی رہے ہیں، وہ سامنے ناچ گانا کر رہے ہیں، بےہودگی کر رہے ہیں، غلغبارہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے مریدوں اور شاگردوں سے، عقیدت مندوں سے برداشت نہ ہو سکا۔ اتنے بےہودہ جوان کہ ان کو حضرت ذوالنون مصری، اتنے بڑے ولی اللہ اور عارف باللہ کا بھئی حیا نہیں، ان کے سامنے شراب پی رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں ان کے سامنے۔ وہ بڑے غصے میں آئے، برداشت سے باہر ہو گئی بات۔ انہوں نے آ کے عرض کیا حضور دعا کر لے کہ خدا ان کو تباہ کر دے، غرق کر دے ان کو۔ ذوالنون مصری نے جواب دیا اچھا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں دعا کروں گا اور تم ساتھ آمین کہنا۔ ذوالنون مصری کھڑے ہو گئے، مریدوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی، اے اللہ جس طرح تو نے ان جوانوں کو اس زندگی میں خوشی دی ہے، ناچتے پھرتے ہیں، اسی طرح کی خوشی اور راحت ان کو جنت میں بھی عطا کرنا، اسی طرح کی خوشی اور راحت آخرت اور جنت میں بھی عطا کر دینا۔ مریدوں کا دل بیٹھ گیا۔ عرض کیا آگے چل کر کہ حضرت ہم نے تو کہا تھا کہ یہ اس بے ادبی، گستاخی اور فسق و فجور پر برباد اور ہلاک ہو جائیں، آپ نے ان کے لیے جنت کی دعا کر دی۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے ایک تو یاد رکھ لو کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لو، میں نے جو دعا کی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں بھی اسی طرح کی خوشی دینا، تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسی حال پہ رہیں، شرابیں پئیں، ناچ گانے کریں، تو کیا ان کو اس حال سے جنت ملے گی اور جنت کی راحت ملے گی؟ نہیں۔ میں نے جو ان کے لیے جنت اور جنت کی راحت مانگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس حال سے توبہ کر لیں۔ جنت کا یہ درجہ تبھی ملے گا نا کہ توبہ کر لیں گے اس حال سے۔ بس یہ کلمہ ذوالنون مصری کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، وہ 20 کے 20 جوان تائب ہوئے اور توبہ کر کے وہ باہر نکلے اور اپنے اپنے وقت کے وہ سارے اکابر ولی اللہ بنے۔ ولی اللہ بنے۔ اور یہ پھر وہ ذوالنون مصری تھے کہ جس رات ان کی وفات ہوئی
لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے اور قید میں ڈال دیا تھا، قید میں ڈال دیا تھا۔ جب وفات ہوئی تو 70 اولیاء کو بغداد میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی بیک وقت۔ ہر ایک نے پوچھا آقا آپ کیسے تشریف لائے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا ایک عاشق ذوالنون مصری فوت ہو گیا ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا۔ اور جب قید میں ڈال دیا تھا پوری زندگی انہوں نے بھی توبہ کی اور پھر پوری کی پوری زندگی عشق الہی میں بسر کی اور مارے مارے عشق الہی میں مجنونانہ طریق سے پھرتے تھے۔ اور اللہ کی محبت اور عشق کا جنون ایسا تھا کہ لوگ دیوانہ سمجھتے، لوگ دیوانہ سمجھتے۔ اللہ نے توبہ کے بعد ذوالنون مصری کو اپنے عشق کا وہ درد دیا تھا کہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ میں پھرتا تو زمین پر ہوں پر لگتا یہ ہے کہ قدم عرش پہ چل رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، مولانا روم نے بیان کیا کہ جب اللہ کا بندہ تائب ہو کر راجع اللہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے عشق اور محبت کا جام اس کو پلا دیا جاتا ہے، پھر اس کا قلب اور روح دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر اس کا جسم زمین پر ہوتا ہے، اس کا دل اور اس کی روح عرش پہ ہوتی ہے، اس کا تعلق مالا اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور پھر سارا عالم مالا اعلیٰ اس بندے کا، مرد بشر کا اسیر اور غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ توبہ کے بعد اگر بندہ رب سے محبت کر لے، دو باتیں، توبہ کر لو اور توبہ کے بعد تعلق رب سے عشق اور محبت کا جوڑ لو، تعلق حضور کی ذات سے عشق و محبت کا جوڑ لو۔ جو سفر توبہ کے بعد عشق الہی اور عشق رسول، عشق جو سفر تیزی سے طے کراتا ہے، دنیا کا کوئی عمل اور عبادت اس تیزی سے سفر طے نہیں کراتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندہ جب تائب ہوتا ہے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، اس دنیا کی آلودگیوں کی دلدل سے نکل جاتا ہے، اس کا نفس، اس کا قلب اور اس کی روح غلاظتوں سے دھل جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا رشتہ مالا اعلیٰ سے جوڑتا ہے، اللہ سے قائم کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر بہترین رشتہ دو چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک، توبہ کے ساتھ ہر وقت اس کے حضور تضرع کرے اور گریہ وزاری کرے، اور ایک اپنے مولا سے تعلق عشق اور محبت کا جوڑے۔ فرمایا کہ گریہ وزاری اور تضرع سے، رونے دھونے سے اور تضرع سے اور اللہ کے حضور رشتہ عاشقی سے راستہ اتنا جلد طے ہوتا ہے اور اس قدر قرب عطا ہوتا ہے کہ سال ہا سال کی ریاضت اور مجاہدے سے بھی وہ بات مرد حق کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں اسی طرح کہ جو خضوع اور بندگی اور استقرار اور عشق اور محبت کی کیفیت میں جو یہ بے چینی اور بے قراری کی کیفیت اگر اللہ کے تعلق میں قائم ہو جائے، اس کا اللہ کے حضور وہ اعتبار ہے کہ اتنا بڑا اعتبار دنیا کے کسی اور عمل اور عبادت کا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرمایا مولانا روم نے کہ اے بندے، پھر اگر تو چاہتا ہے کہ خدا سے یاری ہو جائے، خدا سے دوستی ہو جائے، تو خدا سے یاری کرنے کے لیے تعلق زاری پیدا کرنا ہوگا، رونے دھونے کا تعلق پیدا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نالا، رونا دھونا، آہو بکا، گریہ وزاری، اس کے عشق میں گریہ وزاری اللہ کو جتنی پسند ہے، ساری دنیا میں اتنی اور کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ اس بندے کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت ذوالنون جب قید خانے میں ڈال دیے گئے مصری، تو ان کے کچھ لوگ ان کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضرت ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ کو قید میں ڈال دیا گیا
ہمارے لیے کوئی حکم ہے، ہم آپ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ذوالنون مصری نے ان کی محبت وفاداری کا امتحان لینے کے لیے پتھر اٹھائے، کنکریاں، اور دوڑے انہیں مارنے کے لیے، ان کی طرف پھینکے، سارے بھاگ گئے، سارے بھاگ گئے۔ جب سارے بھاگ گئے تو مولانا روم حضرت آپ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری ان سے کہنے لگے کہ بس 2 کنکریاں پھینکی ہیں تو تمہارے اخلاص کی بو اڑ گئی، بھاگ گئے۔ اخلاص کے چھوٹے سے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، چھوٹے سے پتھر برداشت نہ کر سکے، اس چھوٹی سی چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے، کہکا لگا کے ہنس پڑے اور کہنے لگے درویشوں اور دوستوں، دوستی کا امتحان تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب یار کی طرف سے تکلیف آئے۔ ہمیں رب کائنات رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اس نے گھر بار دیا ہے، کاروبار دیا ہے، سوچو کتنی نعمتوں سے اللہ نے سرفراز کر رکھا ہے، مگر پھر بھی نہ ہماری زبان پہ کلمہ شکر آتا ہے، نہ جبین کو سجدہ شکر نصیب ہوتا ہے، نہ دل کو کیفیت شکر نصیب ہوتی ہے۔ مگر جب کبھی تکلیف آ جائے، فقر آ جائے، فاقہ آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، دنیا میں عزت چلی جائے، دنیاوی ثمرات چلے جائے، اولاد نہ ملے، پھر دیکھے شکوے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو جو رب نعمتیں دیتا ہے، راحتیں دیتا ہے، ارے تکلیف بھی اسی رب کی طرف سے آتی ہے۔ تو توبہ یہ ہے کہ بندے سے تعلق، بندہ رب سے تعلق ایسا جوڑے کہ اس کی نگاہ میں راحت و اذیت برابر ہو جائے۔ رب دے تب بھی خوش رہے، رب لے لے تب بھی خوش رہے۔ ارے بندو، اللہ سے تعلق اگر اس طرح کا جوڑ لو، اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق جوڑ لو، تو رب کی ذات پھر بندے پہ انعامات کی بارش کرتی ہے۔ ہماری زندگی کا عالم تو یہ ہے کہ نہ ہمیں صبر نصیب ہے، نہ شکر نصیب ہے، نہ توبہ نصیب ہے، نہ عمل صالح نصیب ہے۔ ہم کیسی زندگی، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں میں لت پت، نہ توبہ اور رجوع اللہ کی طرف دھیان، نہ زندگی بدلنے کا دھیان۔ اور اگر اللہ دے دے تو دل کیفیت شکر سے سرشار نہیں ہوتا، حرص اور لالچ میں مر گئے، ہر ایک کا پیٹ دوزخ بن گیا ہے، حل من مزید مانگتا ہے، اور ملے اور ملے، جتنا ملے شکر کی کیفیت نہیں ہوتی، اور تھوڑا سا چلا جائے تو زندگی بھر کا شکوہ نہیں آتا۔ ارے کبھی یہ بھی سوچا وہ چاہتا تو کتا بنا دیتا، ہمیں خنزیر بنا دیتا، بندر بنا دیتا۔ وہ خالق قادر مطلق ہے، اس نے انسان بنایا اور اپنے محبوب کی امت میں مسلمان بنایا، یہی احسان کافی نہیں؟ صحت دی، عزت دی، چلنا پھرنا دیا، ارے ساری زندگی اس کی ایک نعمت پر، اگر وہ ایک سانس جو آیا اگلا سانس روک لے، اگلا سانس روک لے، ہم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ارے جب ہمارا جینا اس کی ہاتھ میں اور ہمارا مرنا اس کے ہاتھ میں، تو ما غرک بربک الکریم، اے انسان پھر کس شے نے تجھے اپنے رب کے سامنے مغرور بنا دیا؟ جھکتے کیوں نہیں؟ قبر کا حال دیکھ کر بدلنے کا ارادہ کریں گے؟ جس دن موت نے آنکھیں بند کر دی تو مہلتیں تو ختم ہو گئی۔ مہلت تو آج ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑے لوگ قیامت کے دن سارے محشر کا منظر دیکھ کر عرض کریں گے مولا اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں ایک مہلت دے دے، دنیا میں پلٹ کر جائیں، تیرے اطاعت گزار بن جائیں گے۔ آواز آئے گی نہیں، مہلت ختم ہو گئی ہے۔ ارے خوش نصیب ہو کہ ابھی مہلت ہے، ابھی مہلت ہے۔ حضرت مالک بن دینار وہ فرماتے ہیں ان کی توبہ، کسی نے پوچھا
آپ کی زندگی کیسے بدلی اور آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ کہنے لگے میں نے ایک لونڈی خریدی اور پھر اس سے ایک بچی ہوئی، مجھے بچی سے بڑا پیار تھا، بڑی پیاری بچی تھی، 2 سال کی ہوئی تو فوت ہو گئی۔ جب میری بچی 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن، قیامت کا سما ہے، ایک طرف پہاڑ ہے چاندی کا، میں اس طرف جاتا ہوں تو کونے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بڑے بڑے پیارے، میں ان معصوم بچوں کی طرف جاتا ہوں تو میری پیاری بچی بھی 2 سال کی کھڑی، اس نے مجھے دیکھا، خواب میں دوڑ کر میری انگلی پکڑ لی، میں بیٹھ گیا، وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور میری گود میں بیٹھ کر مجھے کہتی ابا جان، میرا نام لے کر قرآن کی آیت پڑھتی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی آپ کے دل کا حال بدل جانے کا وقت نہیں آیا؟ خواب میں 2 سال کی بچی پڑھتی ہے تو میں نے پوچھا کہ بیٹی تو 2 سال کی ہے، انتم تعرفون القرآن، کیا تم بھی قرآن جانتے ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ابا جان تم دنیا میں رہنے والوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ بس اس بچی کی سریلی آواز قرآن کی آیت کی کہ کیا اب بھی بدل جانے کا اور خدا کے حضور توبہ کے ساتھ جل جانے کا وقت نہیں آیا؟ اس 2 سال کی بچی کی آواز نے مجھے توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھیں آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ تو فضیل ابن عیاض جواب دیتے ہیں مجھے توبہ یوں نصیب ہوئی کہ میں رہزن تھا، ڈاکو تھا، یہ سب واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، ایک توبہ نے کیا سے کیا بنا دیا۔ مایوسی نہیں ہے، بس توبہ نصوح کر کے اگلی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لو، تمہارے احوال بدلنے کا مقدر فیصلہ اوپر سے آ جائے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے میں رہزن تھا، ڈاکو تھا، واردات کرتا تھا، ڈاکہ زنی کرتا تھا۔ مجھے ڈاکہ زنی کے دوران آواز آئی، بلکہ اس سے قبل ڈاکو تو تھا مگر اسی ڈاکہ زنی رہزنی کے دوران ایک عورت سے، لڑکی سے محبت ہو گئی، مجازی عشق ہو گیا۔ میں نے اسے کہا رات کو تمہیں دیکھنے آؤں گا، وہ چھت پر آ گئی۔ علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے، یہ صرف صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں، ائمہ نے بیان کیا اولیاء کے ان حالات کو۔ وہ میری محبوبہ معشوقہ چھت پہ آ گئی، میں چھت کے نیچے آ گیا، ساری رات، عشاء کا وقت تھا، شام کے وقت گیا، صبح ساری رات کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے، تکتے تکتے رات بیت گئی۔ ادھر فجر کی اذان ہوئی، میں نے سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ عشاء کی اذان ہے؟ اس نے کہا نہیں، اذان فجر ہو گئی ہے، اذان فجر ہو گئی ہے۔ یہ جملہ تیر بن کے میرے جگر سے پار ہو گیا، اور میں نے کہا کہ فضیل ابن عیاض تو مجازی عشق میں جس کا حاصل ہی کچھ نہیں ہے سوائے ہلاکت اور بربادی کے، ساری رات کھڑا رہا اور تجھے عشاء سے فجر ہونے کی خبر نہیں، اور ادھر نماز پڑھنے کبھی کبھی جاتا ہے اور امام قرآن کی تلاوت تیز کر دے تو تیری طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ اس محبوب حقیقی کا کلام سننے کے لیے 5 منٹ گوارا نہیں ہے، اور اس مجازی محبوب کی باتیں سننے کے لیے ساری رات گزار دی۔ میں نے اسی وقت اپنے کپڑے پھاڑے، فقیری کا، صوفیوں کا جبہ لے کے پہنا اور توبہ کی نیت سے جنگلوں میں بھاگ گیا۔ جب جنگلوں میں بھاگ گیا، میں تو تائب ہو گیا تھا، اللہ کے حضور بندگی عبادت کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ اب میں جدھر جاؤں لوگ دیکھیں تو بھاگ کھڑے ہوں، وہ کہیں ڈاکو آ رہا ہے فضیل ابن عیاض، بچو اور مال کو بچاؤ۔ جس قوم اور جس طبقے کے قریب جاؤں لوگ بھاگ جائیں۔ مجھے شرم آئی اور میں نے زمین پر گر پڑا اور میں نے کہا مولا میں اتنا بدکار ہوں،
میں توبہ کے لیے دوڑا ہوں صحراؤں جنگلوں میں، مگر تیرے جو بندے دیکھتے ہیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ ڈاکو آ گیا ہے، کہاں جاؤں؟ دل سے آواز آئی کہ تو بیت اللہ جا۔ فضیل ابن عیاض مکہ گئے اور کعبۃ اللہ کے مجاور بن گئے اور مکہ کی وادی میں زندگی بسر کی۔ پھر وہ توبہ کی، وہ عبادت کی کہ اس توبہ اور عبادت کے نتیجے میں حضرت فضیل ابن عیاض پھر ولیوں کے سردار بن گئے، ولیوں کے سردار بن گئے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو حفص عمر بن سالم بڑے جلیل القدر ولی اللہ ہوئے، بڑے جلیل القدر۔ ان سے پوچھا، نیشا پور کے قصبہ شارستان سے پوچھا، بڑی ایمان افروز بات ہے، اب گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، کہ آپ کا حال کیسے بدلا؟ کہنے لگے کہ میں ایک لونڈی پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، نیشا پور کی لونڈی پر، اور بڑی کوشش کی کہ کہیں میرا اس سے رشتہ ہو جائے، میری بیوی بن جائے، کام نہ بنا۔ لوگوں نے کہا کہ شارستان شہر میں ایک یہودی جادوگر ہے، ہم آتن کان بن کے یہ بات سنیے، کان بن کر سر سے پاؤں تک، ایک یہودی جادوگر ہے، اس جادوگر کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہودی جادوگر کے پاس گیا کہ میری یہ لونڈی مجھے مل جائے، یہ لڑکی مل جائے۔ اس یہودی نے کہا 40 دن کے لیے نماز چھوڑنی ہوگی۔ میں نے کہا تیار ہوں۔ 40 دن کے لیے نمازیں چھوڑ دی، سب نیک عمل چھوڑنے ہوں گے، تیار ہوں، چھوڑ دیے، سب عبادتیں چھوڑ دی۔ اس نے اسلام کا ہر رکن، ہر عمل، ہر عبادت اور ہر عمل صالح 40 دن کے لیے چھوڑنے کو کہا۔ میں نے سب کو چھوڑ دیا، پورا اسلام چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا جادو کرنا شروع کر دیا۔ 40 دن پورے ہو گئے، اس نے اپنا عمل مکمل کیا، مگر مقصود حاصل نہ ہوا۔ اس لونڈی کا دل نہ بدلا۔ میں نے کہا کہ تمہارے کہنے پر میں نے پورا دین چھوڑ دیا 40 دن، مگر مقصود حاصل نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا ابو حفص، میرا جادو کبھی خطا نہیں جاتا، عمل کبھی بیکار نہیں جاتا، یقیناً 40 دنوں میں تو نے کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کیا ہے، اس نیک کام کی وجہ سے میرا جادو ٹوٹ گیا ہے۔ سوچ کیا کیا ہے؟ ان کا خدا کی قسم کوئی نیک کام نہیں کیا، ہاں ایک کام کیا ہے اگر اس کو نیکی سمجھتے ہو، وہ یہ کہ میں گزر رہا تھا، رستے میں پتھر پڑا تھا، گلی میں پتھر، میں نے اٹھا کے اس پتھر کو پھینک دیا، ہٹا دیا کہ کہیں گزرتے ہوئے کسی مسافر کو ٹھوکر نہ لگ جائے، بس پتھر اٹھا کے رستے سے ہٹایا۔ وہ یہودی رو پڑا، اس نے کہا وہی ایک نیک عمل تھا جس نے 40 دن کے میرے جادو کو ناکام کر دیا، اور اس نے گریبان پکڑ لیا، مجھے جھنجھوڑا، کہا ابو حفص، جو رب تو نے 40 دن رب کو چھوڑ دیا، 40 دن رب کو، رب کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے اتنی بے وفائی اور بے حیائی کی، اس کے باوجود اس نے تیرے اتنے عمل کو کہ تو نے پتھر رستے سے ہٹا دیا، اس کا اجر ضائع نہیں کیا، تو ایسے وفادار رب کو چھوڑتا ہے؟ تیری اتنی معمولی محنت ضائع نہیں کی کہ میرے کفر کا جادو برباد ہو گیا۔ یہ بات جو سنی میں غش کھا کے گر پڑا، اور یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ رب جو اتنی معمولی محنت بندے کی ضائع نہیں کرتا، تو بندے اس رب کا بے وفا بنتا ہے۔ پھر میں نے گھر آیا تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور میری حالت بدل چکی تھی، میں تائب ہو گیا تھا، ایک مستی کی کیفیت تھی، قرآن کی تلاوت سنتا رہا، اور میں خیال نہ رہا، آگ کی بٹی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے آگ کی بٹی میں ہاتھ دے دیے، میرے ہاتھ جل گئے، مگر قرآن کی سماعت کرنے کی مستی میں ہوش نہ رہا۔
یہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوا۔ شاگرد چیخے کہ استاد ہاتھ جل گئے، ہاتھ جل گئے۔ جب محویت ختم ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ ہم نے جب دنیا کے کام سے ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی محبت نے ہر کام سے ہمارا ہوش بھی اٹھا لیا۔ دوستو، یہ کیفیت ہے کہ بندہ اگر اللہ کے حضور تائب ہوتا ہے تو توبہ تو ایک وقت کا عمل ہے نا، ایک وقت کا عمل ہے نا۔ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، گناہوں کو چھوڑ دینے کا عزم کرے گا اور اگلی زندگی کو دائماً نیک اور اللہ کے تابع بنانے کا فیصلہ کرے گا۔ ایک وقت کا عمل ہے نا۔ اس رب کی سخاوت دیکھیں کہ اس ایک وقت کے عمل نے جو ارادہ بدلا، اس نے زندگی کے سارے برے اعمال مٹا دیے۔ وہ تو اتنا کریم اور سخی ہے کہ ساری زندگی کے برے اعمال مٹا دیتا ہے ایک نیک عمل کے صدقے۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ اس کی اتنی کرم نوازی کے باوجود اپنے احوال بدلنے کو تیار نہیں۔ اور آج کی رات پھر اس کی کرم نوازی یہ ہے کہ آج کی رات وہ اپنے لطف و کرم کی اس عروج پر ہے کہ آسمان دنیا پہ آیا ہے۔ ہر رات پچھلے پہر آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اور آج تو پھر اس کی مبارک رات ہے۔ اور ہر رات پچھلے پہر آسمان دنیا پہ آ کے بخشنے والا وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ وہ رب ہے، بے نیاز ہے۔ پچھلے پہر آ کر آسمان دنیا پہ آ کے ہمیں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے گنہگارو، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ میں اپنی شان رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پہ اتر آیا ہوں۔ کوئی معافی مانگے میں معاف کر دوں، کوئی رزق مانگے میں رزق عطا کر دوں، کوئی راحت مانگے میں راحت عطا کر دوں۔ دینے والا، عطا کرنے والا، عطا کرنے کے لیے ہر وقت اپنا دست کرم کشادہ رکھتا ہے، اور ہم گناہگار خطا کار اس کے لطف و کرم اور سخاوتوں کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی پہ تلے ہیں۔ میرا پیغام آج کی رات یہ ہے، ان لمحوں میں یہ ہے کہ لوگوں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ ہر وقت کتنے جنازے اٹھتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے عزا قارب کو قبر میں، زمین میں، مٹی میں دفنا کے آتے ہیں۔ کون جاتا ہے آپ کے ساتھ؟ اگر اپنے لیے کرتے ہیں تو 4 دن کی لذت ہے، پھر ابدی زندگی جو ہے وہ اذیت میں ہے۔ اولاد کے لیے کرتے ہیں تو اولاد میں سے کوئی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، مٹی ڈال کے ہر کوئی واپس پلٹ آئے گا۔ اور جو مال و دولت کماتے کماتے حرام خوری، رشوت، لوٹ مار، لوگوں سے ظلم، کم تولنا، جتنی کچھ اللہ کی نافرمانی کر کے مال کماتے ہیں، اس مال نے تو قبر تک بھی نہیں جانا، وہ گھر رہ جائے گا۔ مال بھی چھوڑ گیا، عزت و اقارب بھی چھوڑ گئے، بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، اور آخری جو تعلق تھے وہ بھی قبر میں ڈال کر اوپر مٹی پھینک کر واپس آ گئے۔ یہ ہے دنیا کے رشتوں کا انجام، مٹی پھینک کر پلٹ آئے۔ دنیا کے رشتے ختم ہو گئے۔ اے بندے، اب سوچ، قبر کی تنہائی ہے، قبر کی تاریک رات ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، مال و دولت نہیں، جاہ و منصب نہیں، دنیا کی عزت و شہرت کچھ ساتھ نہیں ہے۔ قبر کی تنہائی ہے، کون ساتھ آئے گا؟ ساری کمائیاں پیچھے رہ گئی، وہی کمائی اس قبر میں ساتھ ہوگی جو آخرت کے لیے کی ہے۔ وہ آنسو ساتھ ہوں گے، وہ توبہ ساتھ ہوگی، وہ عبادت گزاری ساتھ ہوگی، وہ اعمال صالحہ ساتھ ہوں گے، وہ خیرات و صدقات ساتھ ہوں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے احسان ساتھ ہوں گے۔ یہ سارے نیک اعمال، یہ نیک اخلاق
نیک معاملات قبر میں فرشتوں کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہارا حصار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس نے قبر میں ساتھ آنا ہے، جس نے حشر میں ساتھ دینا ہے، اور ایک اچھی سنگتیں اللہ والوں کی وہ ساتھ آئیں گے، قبر میں بھی اور آخرت کے دن بھی اچھی سنگت ساتھ آئے گی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ جب کسی کو دوست بنانے لگو اور کسی سے سنگت اور یاری لگانے لگو تو یہ سوچا کرو کہ اس یہ دوستی اور یاری آخرت میں بھی کام آئے گی یا نہیں۔ جس کی دوستی اور سنگت قبر اور آخرت میں کام نہیں آنی، ارے باہر میں پھینکو اس کی یاری کو، یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ بری یاریاں زندگی خراب کر رہی ہیں، بری صحبتیں، بری مجلسیں، برے دوست، برے یار جب ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، گناہوں کی لذتوں کی شہوتوں کی بات ہوتی ہے، ہمہ وقت گناہ دکھائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، کرائے جاتے ہیں۔ ٹھوکر مار دو ان دوستیوں کو، سنگتوں کو، نیک سنگتیں اپنا لو، نیک رفاقتیں اپنا لو، نیک دوستیاں اپنا لو۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اچھی سنگت کون سی ہے؟ فرمایا اچھی سنگت ان لوگوں کی ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور ان کے اعمال کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور ان کی باتوں کو سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو جائے۔ پہچان بنا لو۔ چند روزہ زندگی ہے، کچھ دن گزر گئے، کچھ رہ گئے، آگے طویل رات آنے والی ہے، اس کو روشن کر لو۔ ایک غیر منتہی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے توبہ کر کے اگلی زندگی کا سامان شروع کر لو۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا حضور کے حکم پر حضرت اویس کرنی سے ملنے گئے تھے۔ باتیں ہوتی رہی، تھوڑی دیر جب گفتگو ہو چکی تو اٹھ کھڑے ہوئے اویس کرنی، عرض کرنے لگے کہ اب آپ مجھے اجازت دیں، آپ بھی تشریف لے جائیں اور میں بھی اپنا کام کر لوں۔ کیا کام ہے اویس؟ کہا کہ وہ بڑے دیدار کی گھڑی آنے والی ہے، موت کے بعد میں اس کی تیاری کر لوں۔ جن لوگوں کو بڑے دربار میں حاضر ہونا ہوتا ہے وہ طویل وقت سے اپنی تیاری شروع کرتے ہیں۔ ارے قبر میں پہلا دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، ہم امت کیا منہ دکھائیں گے تاجدار کائنات کو؟ جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہم نے اپنی زندگی میں وفا کیا کی ہے تاجدار کائنات سے، ان کے دین سے، ان کی سنت سے، ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے، ان کی تعلیمات سے وفا کیا کی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے۔ اس کے برعکس حضور کی اتنی تابعداری کرو، حضور کی سنت و سیرت اور اسوہ حسنہ کی اتنی اتباع کرو، اور میرے آقا سے اتنی وفاداری کرو، اتنا عشق کرو، سب عشق کے بت توڑ دو، صرف حضور کے مکھڑے کا عشق کافی ہے، آقا کی زلفوں کا عشق کافی ہے، حسن سرکار مدینہ کا عشق کافی ہے، اور حسن الوہیت کا عشق کافی ہے۔ بس ایسا تعلق جوڑو کہ جب فرشتے پوچھیں یہ کون ہے تو حضور آگے بڑھ کے فرشتوں سے کہیں میرے غلام سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ ایسے وفادار بنو، اور قیامت کا دن آئے رب کے ایسے وفادار بنو، اللہ کی بندگی میں اس طرح آ جاؤ، اس کی تابعداری میں اس طرح آ جاؤ، اور دنیا کی نفسانی لذتیں، شہوتیں، بے ایمانیاں، چوریاں، بد اخلاقیاں، ظلم، صفاقیاں چھوڑ دو، اور خدا کی بندگی میں ایسے مخلص اور اللہ کی محبت میں ایسے
فانی ہو جاؤ کہ جب قیامت کے دن آپ اٹھے تو رب فرشتوں سے کہے کہ حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے میرے وہ بندے اٹھے جنہوں نے زندگی ساری میری وفا میں گزار دی. ان کو حکم ہوگا کہ میرے محبوب ان کو دائیں جانب سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے, بغیر حساب و کتاب میں جنت میں بھیج دے. اللہ اس کی وفاداریوں کا عالم یہ ہے کہ جو اس کا وفادار ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا. آئیے آج کی رات اپنی زندگی کو دائماً بدل لینے اور اللہ کی بندگی میں اور حضور کی غلامی میں دے دینے کا عزم کر لیں. اور اس کا اختتام, اس عزم کا, ارادے کی گفتگو کا اختتام اللہ کے حضور دعا سے کرتے ہیں. آنکھیں بند کر لیں, ہاتھ اٹھا لیں, اللہم صلی علی سیدنا, آنکھیں بند رکھیں, سر جھکائے رکھیں اور گریہ و ندامت کے آنسو برسانے کی کوشش کریں. اور آج کی رات مجرموں کی طرح اپنے مولا کے حضور رونے اور چیخنے کی کوشش کریں کہ شاید یہ آنسو کام آ جائیں, یہ رونا کام آ جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب ذوالجلال ہم سب وہ ہیں میرے مولا کہ ہم سب ذلت کا لباس پہنے ہوئے, نافرمانی کا لباس پہنے ہوئے, تجھ سے دوری کے باعث ہم بیچارگی کا لباس پہنے ہوئے ہیں. مولا ہمارے دل مردہ ہیں. آج کی رات تو ہم پہ کرم کر, ہمارے گناہوں نے ہمارے دل مردہ کر دیے اور تو ہمیں توفیق توبہ عطا فرما, توفیق توبہ عطا کر اور ہمارے دلوں کو توبہ کے ساتھ زندہ فرما دے. اے ہماری امید مولا, اے ہماری طلب, تو ہی ہماری چاہت ہے, تو ہی ہماری آرزو اور امید ہے, تجھ سے ہماری عزت ہے مولا. تو گناہوں کو بخشنے والا ہے, تیرے سوا ہماری کمیوں کو کوئی پورا کرنے والا نہیں. ہم سب درماندہ, بے آسرا, اپنے جرموں گناہوں کو لے کر توق مجرمیت کا گلے میں ڈال کر مولا آج رات تیرے سہارے پر, تیرے آستانے پر آ گئے ہیں, تجھ سے پناہ مانگنے آ گئے ہیں. ہم شرمسار ہیں, ہم رسوا ہیں مولا, مگر تو نے بھی اگر دھتکار دیا تو تیرے سوا کوئی اور در ایسا نہیں ہے مولا, تیرے سوا اور کوئی در ایسا نہیں کہ جہاں ہم جا سکیں. رب کریم تو اپنے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے. تو عفو درگزر اور معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا. ہم تیرے حضور دست دعا دراز کر کے بیٹھے ہیں. اے سختیوں کو ٹالنے والے, اے ذلتوں کو عزت میں بدلنے والے, اے معصیتوں کو طاعتوں میں بدلنے والے, اے بدبختیوں کو سعادتوں میں بدلنے والے, اے گناہوں پہ پردہ پوشی کرنے والے, تو نے عمر بھر ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا, آج ان گناہوں کو مٹا بھی دے, مٹا دے میرے مولا. ہم پہ تو نے ہمیشہ بھلائی کی ہے, ہم پہ مولا تو نے ہمیشہ کرم کیا ہے, اور ہم وہ ہیں جب ہم پیدا ہوئے تھے, بچے تھے میرے مولا, یہ سارا تیرا ہی کرم اور تیرا ہی رزق اور تیری عطا ہے کہ اس بچے سے تو نے ہم کو پالا, پرورش کی, بڑا کیا. ہم بالکل بیکار اور کوڑا تھے مولا, تو نے ہمیں علم دیا مولا. ہم گمراہ تھے, تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا. ہم پست, ذلیل اور کمینے تھے مولا, تو نے ہم سب کو دنیا میں عزت دی. ہم خوف زدہ ہو تو مولا تو ہمیں خوف سے نجات دلانے والا, تو نے نجات دی. ہم بھوکے تھے, تو نے ہمیں سیر کیا. ہم پیاسے تھے مولا, تو نے ہمیں سیراب کیا.
ہم عریاں ننگے تھے، مولا تو نے ہمیں لباس پہنایا، ہم محتاج تھے تو نے غنی کیا، مالدار کیا، ہم کمزور تھے مولا تو نے قوی اور طاقتور کیا، مولا ہم بیمار تھے تو نے صحت بخشی، ہم سائل اور منگتے تھے تو نے عطا کیا، مولا ہم گناہگار تھے، مجرم تھے تو نے ڈھانپ لیا، ہم خطا کار تھے تو نے معاف کر لیا، ہم کمتر تھے تو نے بڑھا دیا، مولا ہم نکالے ہوئے دھتکارے ہوئے ہیں تو نے ہر دھتکارے ہوئے کو پناہ دی، مولا جب تیرے کرم کا حال یہ ہے تو آج ہمیں اپنے در سے محروم اور مایوس اور خالی واپس نہ موڑ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیرات دے دے، ہماری جھولیاں اپنی عطا اور سخا کی خیرات سے بھر دے میرے اللہ۔ ہم گریہ وزاری کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال کا علم ہے اور اپنے انجام کا علم ہے، ہمارے نفسوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے دلوں نے، آرزوؤں نے، امیدوں نے ہمیں فریب دیا ہے میرے مولا، دنیا نے، حالات نے، مال و دولت نے، شیطان نے ہمیں فریب دیا ہے، ہم فریب میں مبتلا رہے ہیں، موت سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، مولا آج کی رات خیال آ رہا ہے کہ اگر بلاوا آ گیا اور قبر میں منکر نکیر آ گئے تو ہمارے پاس تو سوالوں کا جواب دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے مولا، اور اگر قبر سے قیامت کے دن اٹھ گئے تو تیرا فرمان ہے کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے پر رونق ہوں گے، کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے اور کچھ چہرے گردآلود ہوں گے، کچھ چہروں پر افسردگی ہوگی، کچھ چہروں پر تاریکی ہوگی، مولا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ تاریکی والے چہرے ہمارے ہوں گے، افسردگی والے چہرے ہمارے ہوں گے، میرے مولا گرد و غبار والے چہرے ہمارے ہوں گے، ہمارے پاس تو کوئی عمل ایسا نہیں کہ میرے مولا ہم قیامت کے دن پر رونق چہروں میں شامل ہو سکے، سوائے تیرے کرم کے، سوائے تیری بخشش کے، سوائے تیری عطا کے، ہم تیرے حضور مولا تیرے فرمان پر اور تیری رحمت کے یقین پر اور تیرے محبوب کے اعلان پر آج رات توبہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں مولا، بولے سب کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے بولیے مولا تیرے حضور توبہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، ہم مجرم ہیں، گناہگار ہیں، تیرے دروازے پر مجرم آ گئے میرے مالک، تیری مرضی کے جو سلوک چاہے کر لے، چاہے دوزخ میں پھینک دے، چاہے دھتکار دے، چاہے سزا دے، چاہے بیڑیاں پہنا دے، اور چاہے تو مولا ہمارے حال پہ ترس کر کے ہمیں معاف کر دے، ہم تو اس لائق نہیں کہ تو ہم پہ ترس کرے، مگر ایک نسبت ہے تیرے محبوب کی قبلی کے ساتھ، تیرے محبوب کے جوڑوں کے ساتھ حضور کی غلامی میں ہے، حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ایک یہ کہ رات دن تیرا نام لیتے ہیں اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی باتیں کرتے ہیں مولا، انہی کا صدقہ معاف کر دے، حضور کے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں آج معافی دے دے اور دوزخ سے رہائی عطا فرما دے، حضور کے قدموں پر راتوں کو جو ورم آ گئے آ جاتے مولا، ان ورموں کا صدقہ، حضور کی چشمان مقدس سے امت کے لیے گرنے والے آنسوؤں کا صدقہ، آج کے دن معافی کا اعلان کر دے اور رہائی عطا کر دے میرے مولا، ہماری بے چارگی پہ نظر کر، تو آسمان دنیا پہ خود ندائیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے ہم اتنے بدبخت ہیں، اتنے محروم ہیں، اتنے بے حیا ہیں، اتنے بے وفا ہیں کہ
تیری نداؤں کے باوجود بھی رحمت کے حقدار نہیں، پر مولا ہم تو حقدار نہیں، پر تو نے کہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تیری بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، بخشش بھی کر دے۔ اور مولا تجھ سے تیری ملاقات کا شوق مانگتے ہیں، پر یہ ملاقات تبھی کام آئے گی کہ پہلے بخشش ہو جائے۔ مولا ہمارے اعمال بدل دے، ہمارا حال بدل دے، قلب و باطن بدل دے، ہماری جبینوں کو مولا سجدوں کی لذت دے دے، ہمیں راتوں کو اپنے حضور قیام کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے لبریز کر دے۔ میرے مولا پھر اپنا شوق ملاقات عطا کر، پھر اپنے جلوے کا نظارہ عطا کر، پھر اس نظارے کا اپنی خوشنودی عطا کر۔ مولا اس خوشنودی کے ساتھ مولا اپنی بخشش عطا کر، اور ہماری آنکھوں کو فقط لذت دے تو اپنے لقاء اور دیدار کی لذت دے، اور ہمارے دلوں کو اگر کیف و سرور دے تو فقط اپنی محبتوں کی مستی کا سرور دے، فقط تاجدار کائنات اور حضور کے عشق و محبت کی مستی کا سرور دے۔ میرے مولا ہماری تو عبادتیں بھی اس قابل نہیں کہ تجھے پیش کرے، مناجات اس قابل نہیں کہ پیش کرے، میرے مولا طاعات اس قابل نہیں کہ تجھے پیش کریں۔ اس وقت تیرے کعبے کے طواف کرنے والے جو لبیک لبیک پکار رہے ہیں مولا، اس سے کعبہ سے اٹھنے والی صداؤں کا واسطہ آج رات ساروں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ جو مقام ملتزم پر تیرے گھر کے غلال کو تھام پر جو لوگ رو رہے ہیں مولا، ان کے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں بھی ساتھ معاف کر دے، معاف کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی وفا کا صدقہ، سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، مولا علی مرتضیٰ کی ولایت کا صدقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کی چادر کا صدقہ، حضور کے حسنین کریمین کا صدقہ، میرے مولا سب کو معاف کر، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اور ہمارے ایمان کو یقین کی کیفیت عطا کر، وہ یقین دے ایمان میں کہ سارے شک کے بادل چھٹ جائیں، ہمارے دلوں سے میرے مولا شبوں کے اور شکوک کے حجابات اٹھا دے، ہمیں صاحب ایمان کر، صاحب عرفان کر، صاحب ایقان کر۔ میرے مولا ہمارے ضمیروں سے، ہماری چاہتوں سے، ہماری طلبوں سے، رحمتوں سے ہر باطل کو مٹا دے، اور ہمارے باطل کو حق پر قائم کر دے، ہمیں حق پر استقامت عطا کر، اور ہر شک اور ہر بدگمانی کے فتنے سے مولا ہمیں محفوظ کر دے۔ مولا ہماری عبادات کو سنوار دے، ہماری طاعت کو سنوار دے، ہمارے اعمال سنوار دے، ہمارے اخلاق بہتر کر، ہمارے احوال بہتر کر، مولا معاملات بہتر کر، ہم لوگوں سے اچھا معاملہ کرنے والے بن جائیں، تیری مخلوق پر نیکی احسان کرنے والے بن جائیں۔ مولا ہم ہر وقت اپنی زندگی تیری بندگی میں گزارنے والے بن جائیں۔ باری تعالیٰ تو ہمارا آقا اور مولا ہے، مولا تو تجھ پر بھروسہ ہے، تجھی پر توکل ہے، تیری رحمت پر ہی امید ہے، تیری دیواری پر، تیرے دروازے پر، تیری دہلیز پر آ کھڑے ہیں مولا۔ سخی لوگ بندوں میں بھی آئے گھر دروازے پر آئے ہوئے سال کو دھتکارا نہیں کرتے، میرے مولا کیا تو ہمیں آج رات دھتکار دے گا؟ مولا کیا تو دھتکار دے گا؟ کیا ہمیں دھتکار دے گا؟ ہم مجرم صحیح، کمینے صحیح، پھر مولا مجھے نہ دے، مجھے اپنا بھی پتا ہے مولا، میں کمینوں سے بھی بڑھ کر کمینہ، رزیلوں سے بھی بڑھ کر رزیل، نافرمانوں میں سب سے بڑھ کر نافرمان، میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ نصیحت کرتا ان لوگوں کو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا۔ مجھے نہ دیکھ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں مولا کوئی تیرا نیک بندہ بھی ہوگا، اس کی نیکیوں کا صدقہ، اس کی جبین پر سجود کا صدقہ مولا ہم سب کو معاف کر دے، آقا علیہ السلام کی ساری امت کو معاف کر دے، پورے عالم اسلام کو کرم کر دے، میرے مولا اسلام کو سربلند کر دے، اسلام کو عزت عطا فرما، دشمنان دین
اسلام کو کچل رہے ہیں، اسلامی قدروں کو مٹا رہے ہیں، ایمان اور اسلام کی غیرت مسلمانوں کے دلوں سے نکال رہے ہیں، ہمارے ملک سے حیا جا رہا ہے، دین جا رہا ہے، ایمان کی قدریں جا رہی ہیں مولا، اور لوگوں کو احساس نہیں، تو حفاظت فرما، حضور کے غلاموں پر کرم فرما، گنبد خضرا کا صدقہ دین کی حفاظت کر، ہماری زندگیاں حضور کے دین کی سربلندی کے کام آ جائیں، ہماری زندگیاں اسلام کی بلندی اور اقامت کے کام آ جائیں میرے مولا، اور ایسے کام آ جائیں کہ زندگی کا لمحہ لمحہ تیری اطاعت میں بسر ہو، تیری بندگی میں بسر ہو، تیری رضا میں بسر ہو، اور ساری مخلوق پہ مولا ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں عفو درگزر کا پیکر کر دے، معافی اور احسان کا پیکر کر دے، ہمیں اعمال صالحہ دے دے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنا دے، وہ زندگی دے جو تو اپنے دوستوں کو دیتا ہے مولا، اور اس زندگی سے محفوظ کر جو تجھے ناپسند ہے میرے مولا، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا، ہمیں زاد آخرت کی تیاری کرنے والا بنا مولا، دنیا کے حرص و لالچ سے محفوظ کر، نفس کی لذتوں اور شہوتوں سے محفوظ فرما، دنیا کی رنگینیوں سے مولا ہمارے دل بے رغبت کر دے، ہمارے دل بے رغبت کر دے، ہم پہ کرم کر، ہمارے دلوں کی رغبتوں کو اپنی طرف پھیر دے میرے اللہ، تحریک منہاج القرآن کو عظمت دے، قبولیت دے، اعتکاف بیٹھنے والے جو آئے ہیں اور اطراف و اکناف سے جو لوگ آج کی رات یہاں آئے ہیں مولا، ان پر اپنی رحمت، بخشش، رضا اور عطا کی بارش کر دے، اور حضور کی ساری امت جہاں جہاں بیٹھی، جہاں جہاں تجھ سے مانگ رہی ہے مولا، ان پر اپنی عطا اور رضا کی بارش کر دے، ہمیں استقامت کے ساتھ اپنی بندگی میں رکھ، استقامت کے ساتھ اپنی بندگی اور حضور کی غلامی میں موت دے، قبر میں بھی میرے مولا ہم کامیاب ہو جائیں، اور حشر میں بھی تیری رضا کے ساتھ کامیاب ہو جائیں، ہمیں ان میں نہ ڈال جن سے حساب و کتاب لیا جائے، ہم حساب و کتاب دینے کے قابل نہیں ہیں مولا، ان لوگوں میں ڈال جن کو بغیر حساب کے تو بخش دے گا مولا، اولاد کے طالبوں کو اولاد عطا کر، آج کی رات ان کی جھولیاں ہری کر دے، ان کو اولاد کی نعمت دے، جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے دے، اولاد نرینہ دے، اور جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو صالح کر، نیک کر، ہمارے گھروں میں دین اور ایمان کا اجالا آ جائے، بے حیائی کا خاتمہ ہو، بے روزگاروں کو روزگار دے، اور سب کے ارزاق میں، رزق میں، تجارت کو حلال کر، برکتیں دے، اور سب کے دلوں کی حاجتیں پوری کر، سب کی دعائیں قبول فرما، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اہل پاکستان کو اور جملہ اہل اسلام کو، عالم اسلام کو مالا مال فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ واہل بیتہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وخلفائہ واصحابہ وخدامہ واحبابہ وانصارہ واعوانہ واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ وعلینا معهم اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔